ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں میں تم میں کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں کی قضا جو ہے وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لیں، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے، اور جو خوشی سے زیادہ کرے اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح توضیح بیان ہو رہی ہے فہم قرآن کے سلسلہ میں۔ اس آیت مبارکہ میں رب رحمان جو ہے اس بات کی واضح بیان فرما رہے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 ہے یا 30 ہے، یہ میرے اور آپ کے رب کو پتہ ہے۔ اسلامی مہینے جو 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں یہ 9واں مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر 2 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک آپ نے بھی 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت اتفاق ہے کہ مہینہ بھی اسلامی مہینوں میں 9واں ہے، اور آپ نے بھی 9 مہینوں کے روزے رکھے، یعنی اس ماہ مبارک کے۔ اب یہ گنتی کے چند دن سے مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے ہم روزے رکھتے ہیں وہ ہمارے نفلی روزے ہیں، فرضی نہیں ہے۔ سوموار کا روزہ ہے، نفلی ہے۔ جمعرات کا روزہ ہے، نفلی ہے، دل کرے رکھ لو، دل کرے نہ رکھو۔ اسی طرح ایام 20 13 14 15 اسلامی چاند کے حساب سے وہ بھی نفلی ہیں، دل کرے رکھو، دل کرے نہ رکھو۔ لیکن فرمایا یہ جو 9واں مہینہ ہے رمضان المبارک کا، کتبہ اللہ نے فرض کر دیے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، الا کہ 2 حالتیں اللہ نے آگے بیان فرمائی ہیں کہ جب مہینہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو وقتی رخصت عطا فرمائی ہے۔ مثلا ایک بیمار ہے، ایک ہے دائمی بیمار، ایک ہے وقتی بیمار۔ مثلا ہم چھوٹی موٹی بیماری لگی، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری فیملی کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ کوئی بیماری کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، انبیاء کے باپ سے، رب کے خلیل سے جب کسی نے سوال کیا کہ اپنے رب کو کس طرح پہچانا ہے، تو انہوں نے ان آیات میں، ان کلمات میں جو قرآن مجید میں آج آیات کی شکل میں ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو اس لیے بیماری کے اندر چھوٹی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، انی مسنی الضر، اب ضر کے اندر بہت سی تفاسیر ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بیماری تھی، ان کو مرض تھا، ان کو جب میرے رب نے ان کو شفا عطا فرمائی
صرف شفا نہیں، اللہ نے رحمتوں کے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیمار ہونا ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری جو ایام تھے اس دنیا کی زندگی کے، اتنا بخار 10 آدمیوں جتنا بخار تھا آپ کو، اللہ اکبر، اور اتنی بخار کی شدت تھی، امی جان جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں کپڑے کو بھگو کر آپ کی پیشانی پہ لگاتی تھی۔ اللہ، آپ اندازہ فرما لیں کتنا مرض تھا وہ، اور اس مرض کی وجہ سے آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ 2 صحابہ کے سہارے پہ کائنات کے امام مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیمار ہونا، اس کے اندر بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرض جو ہے یہ مومن کے لیے رحمت بھی بن جاتا ہے، کیونکہ بیماری کا عالم سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ صالح ہے، اچھا آدمی ہے، اچھی عورت ہے، اس کے درجات اللہ بلند فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا غیر شرعی جملہ استعمال ہوتا ہے، وہ بیمار ہو گیا، پتہ نہیں کنہ کو گناہ گار، استغفر اللہ، پتہ نہیں کننے کو ظلم کیتے سو، کنیاں کو زیادتیاں کیتی ہیں، کنہ کو لوگوں کا مال ہڑپ کیتا سو۔ نہیں، یہ جملہ غیر شرعی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی محبوب ہو نہیں سکتا، آپ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا، اور جناب ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اسے یہ گمان کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام نے شک شبے کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن مجید نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹو لگانا، جاسوسی کرنے کا دروازہ بھی اسلام نے بند کر دیا ہے۔ ایک آدمی کے ٹو لگاؤ گے، جو دیکھو نا، بے عیب ذات اللہ کی ہے، میرے اندر بھی خامی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر بھی خامی ہو سکتی ہے، پاک ذات تو اللہ کی ہے نا، اور معصوم ذات کس کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، تاک جھانک نہ کیا کرو، اس کو قرید، عام طور پہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے یہ جو جسم ہے ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے نا، اس کو قریدنا شروع کر دو، ایک جگہ پہ زور سے لگے رہو، کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا، زخم ہو جائے گا۔ حالانکہ بازار وہ ٹھیک تھا، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جب آپ اس کو قریدنا شروع کریں گے، رگڑنا شروع کریں گے، تو اس میں کیا نکلے گا؟ خون ہی نکلے گا، زخم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ سارے دروازے بند کر دیے۔ کس لیے بند کیے؟ ہمیں ایک دوسرے سے پیار رہے، ہمیں ایک دوسرے سے الفت رہے، ایک دوسرے سے محبت رہے، اور اس لیے اسلام نے یہ سارے دروازے بند کر دیے، بدگمانی کے، شک شبے کے، ٹو لگانے کے، جاسوسی کرنے کے، قریدنے کے، تاک جھانک کرنے کے۔ اللہ نے یہ سارے دروازے کیوں بند کیے؟ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت رہے۔ اور دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا، اللہ سے دعا کیا اگر اللہ ہمارے عورت پردہ، ہمارے عیبوں پہ، ہمارے جتنے بھی عیب اور نقصان، اللہ ان کے اوپر پردہ رکھے۔ اور دوسری طرف اللہ نے کتنا خوبصورت اعلان فرمایا، فرمایا اگر کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہو، پتہ بھی چل جاتا ہے، رب دیکھو کتنا مہربان ہے، فرمایا تو میرے بندے پہ پردہ ڈال دے، کل قیامت والے دن تیرے گناہوں پہ میں پردہ ڈال دوں۔ اللہ اکبر، کیا یہ فائدے کا سودا نہیں ہے؟ یہ نفع نہیں ہے؟ یہ اتنا نقصان جو کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی ٹو لگا کے، اگر یہ دروازہ بند کر دیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا تو فرشتے جو ہے نا اس کا نامہ ہمارے سے کھولنے لگیں گے، ابھی کھولنے لگے، اللہ فرمائے نا میرے اس بندے کا نامہ مال کھولنا نہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ سب کا کھولا، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کے بارے کیوں نہیں کھول، اس کا کیا مطلب؟ رب فرمائے گے یہ میرا بندہ وہ ہے دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا تھا، آج میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے، کیونکہ یہ ہے اصل میں کامیابی۔ فقط فاز فوزا عظیما، وہ عظیم دنیا کی کامیابی عارضی ہے، میٹرک پاس ہو گیا، فے ہو گیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، فیکٹری بن گئی، مکان بن گیا، بیوی مل گئی، بچے مل گئے، شادیاں ہو گئی، فرائض ادا ہو گئی، یہ عارضی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، استغفر اللہ، قبر کی سختیوں سے بچا لے۔
میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا اعظم رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے، خاص کر ان مدارس کے والوں کی طرف سے، ان مسجد کی انتظامیوں کی طرف سے، بعض مساجد میں، مدارس میں اس طرح کے مالی معاملات میں لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور ان میں اکثر آپ کے شاگرد بھی ہوا کرتے، اور اکثر اس معاملے میں مجھے وہ ساتھ لے کر جاتے تھے، میں خود اس کا گواہ بھی ہوں۔ تو ایک جملہ بولتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے یہ بتاؤ، جس سے ہم لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، مال کھا گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، وہ کر گیا، جو بھی کر گیا، فوت ہو گیا، تو میرے والد کہتے تھے اس کے جنازے کے بعد جب دوبارہ جاتے تو کہتے ہیں جس سے تمہاری لڑائی تھی، جھگڑا، وہ تو فوت ہو گیا، قبر میں اس کا حساب شروع ہو گیا ہے، اس کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا اب تمہاری باری ہے، اپنی فکر کرو، جس کے بارے میں تمہارے یہ معاملہ تھے، اچھا تھا یا برا تھا، یہ ہمارے رب کو پتا ہے، اس کے ہاتھ صاف تھے یا نہیں تھے، یہ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، اس کا کھاتا کھل گیا نا، قبر میں چلا گیا نا، اس کا حساب شروع ہو گیا، اب اپنی فکر کرو، اس کے بارے میں کرتے تو اپنے آپ کو بھی اس دامن کو صاف رکھو، پھر یہ کامیابی ملے گی۔ اس لیے کسی کے بارے میں بات کرنا بڑی آسان ہے، پنجابی کہتے ہیں کسی حال ایک انگلی کرو گے، اپنے حال پتہ نہیں کنی ہوں گے، چار اپنے حال ہی ہو رہی ہیں، تو اس لیے اسلام نے یہ سارے دروازے بند کر دیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ ماہ مبارک، نواں مہینہ کس کا؟ رمضان المبارک، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، نواں مہینہ ہے۔ اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھو کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ آپ نے بھی 9 مہینوں کے روزے رکھے اور رمضان بھی 9واں مہینہ ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اب یہ مریض جو ہے اس کے بارے میں اور آپ کو، جس طرح ہمارے ہاں آج کل اکثر مساجد میں ہم نمازی جب آتے ہیں رمضان میں ذرا رونق ہو جاتی ہے، یارو چنگا پر اپنا ٹور کے آتے، آگے کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھن دے، یہ بدگمانی ہے۔ بیمار کو پتہ ہے، ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، آقا علیہ السلام میں اگر کوئی جان بوجھ کر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اسے پورا ثواب نہیں ملے گا، اسے نصف ثواب ملے گا۔ جب اللہ نے بیان کر دیا اپنے محبوب کی زبان سے تو ہمیں اس کے بارے میں، اگر وہ جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کا آدھا نصف ثواب ملے گا، خلاص، اس میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ ہے، اس کے رب کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ واقعی عذر ہے، بیمار ہے، اس میں شرعی کو رکاوٹ ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا، تو فرمایا اس کو پھر پورا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بیمار ہے تو اس کی بیماری کے بارے میں وہ دائمی، ایک ابدی، ہمیشہ جس کو کہتے ہیں، ایک عارضی، مثلا معمولی بیمار ہوا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، فعدۃ من ایام اخر، فرمایا دوسرے دن روزہ رکھ لے، عید کے بعد روزہ رکھ لے جب اللہ موقع عطا فرمائے۔ ایک ہمیشہ کا بیمار، ایک بیمار ہو چکا ہے، اور ایک وہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، اتنی دیر بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، بعض بیماریاں ایسی، اسلام نے اس کے لیے رخصت دی ہے۔ اس طرح مسافر ہے، سفر کے دوران روزہ نہ رکھے، جب اپنی منزل کو پہنچ جائے پھر روزہ رکھ لے۔ اس طرح واپس آ رہے سفر کے دوران، آج کل ہمارے کو یار بڑا آسان سفر ہے، یہ سہولت قیامت تک کے لیے ہے۔ سفر ہے، پانچ جہاز کا سفر ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے جب آپ کو اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو، ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جان بوجھ کر خود بھی تکلیف میں ہے، دائیں بائیں کو بھی تکلیف دے رہا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ شدت میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ساتھ والے کے گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے۔ کس کو پریشان کر رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو پریشان کر۔ تو جب اللہ نے تجھے اجازت دی ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ، ساتھ والے کو پریشان نہ کر۔ تجھے زیادہ مسئلہ ہے تو اپنے آپ کو ذرا محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے جو سہولت دی اس کو، آسانی کو قبول فرما۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مریض اور مسافر جو ہے اس کے لیے اسلام نے رخصت دی ہے۔ کتنی رخصت؟ فعدۃ من ایام اخر، معافی نہیں دی، معافی نہیں ہے، فرمایا اس کی رخصت ہے۔ اب وہ فعدۃ من ایام اخر میں اگر روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھ لے، نہیں رکھ سکتا تو فرمایا پھر آگے آ رہا ہے تو وہ یطیقون فدیۃ طعام مسکین۔ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو یہ سب کے لیے تھا، بھائی روزہ رکھنا رکھ لے، نہیں رکھنا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو طاقت رکھتا ہے روزے رکھی وہ بھی فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلا سکتا تھا۔ شروع میں یہ حکم موجود تھا، بعض مفسرین نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ بعض نے کہا کہ نہیں، اسلام نے یہ جو لفظ آتا ہے نا یطیقونہ فتجشمونہ، جس کے لیے روزہ مشقت میں ہے، اس کا معنی انہوں نے یہ کیا ہے
تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، پھر وہ کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ حدیث میں آتا ہے نصف سا، 1.5 کلو وہ بنتا ہے، چاول کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اس کے حساب سے وہ غلہ بھی دے سکتا ہے، رقم بھی دے سکتا ہے۔ کس کو؟ اور بعض محدثین ائمہ کرام تو یہ کرتے تھے، مثلا اس مہینے میں 29 روزے ہوئے، 29 مسکینوں کو کٹھے گھر میں بلا کے کھانا کھلا دیتے تھے۔ 30 رمضان ہوئے، 30 روزے تھے، 30 مساکین کو بلایا، اکٹھے ان کو رچ کے کھانا کھلا دیا، فدیہ ادا کر دیا۔ تو یہ ساری شکلیں اسلام نے آسانی کے لیے رکھی، فدیہ طعام۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا فہو خیر، 2 مسکینوں کو کھلا دے ایک روزے کے بدلے، 3 مسکینوں کو کھلا دے۔ زیادہ کی اسلام نے حد نہیں رکھی، آخری حد کیا؟ فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، ایک روزے کا فدیہ۔ اور ساتھ ہی اللہ نے پھر آگے اپنی رحمت کے دروازے کھول دی، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اگر زیادہ مسکینوں کو کھانا، مطلب 30 بنتے تھے 60 کو کھلا دیا، 30 بنتے تھے 90 کو کھلا دیا، یہ اللہ نے توفیق عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے زیادہ کو کھلائے گا اتنے زیادہ تجھے اجر ملے گا، لیکن فرضیت کے لیے کیا ہے؟ فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا تم کھلا دو، انشاءاللہ تیرے روزے کی وہ قضا اور کفارہ جو ہے اللہ رحمان قبول و منظور فرما لیں گے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ساتھ ہی پھر حکم آ گیا، آگے بھی آ رہا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اب یہ حکم قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں رمضان آ گیا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ مسافر نہیں ہیں، فرمایا پھر روزہ رکھو، روزے کے علاوہ کوئی گزارا نہیں، کیونکہ اس کی خیر کے بارے میں اگر تمہیں پتہ چل جائے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا اور اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے فرض رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ بیماروں کو شفا والی زندگی عطا فرما، ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری سحری افطاری میں برکتیں عطا فرما، اس روزے کے بدلے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، قیامت والے دن ہمارے عیبوں پہ گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دے۔ اللہ جو ہمارے پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو ہمارے پیارے گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ لفظ کن سے ہمارے بیماروں کو شفا والی زندگی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما، خزانہ غیب سے ہماری غیبی مدد فرما۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔